بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے پڑھ کے سناتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اہل مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کفار، لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ، ہم دونوں میں سے، یہ دو فریق ہے، ایک وہ فریق جو اسلام لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بن چکے ہیں، صحابہ بن چکے ہیں، ایک وہ ہے اہل مکہ جو صاحب اقتدار ہے اس وقت۔ تو اس دور میں اب مسلمان اس قدر کمزور ہے، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے، بہت قسم کی اذیت سے دوچار ہوتے تھے۔ تو اس وقت کفار مکہ دیکھ کے ان کے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں ای الفریقین خیر، ہم میں سے ان دو فریق میں سے بہتر کون ہے، ہم یا یہ جو کچھ کھانے کو بھی نہیں مل رہے ہیں، پھر لباس نہیں مل رہے ہیں، ہمیشہ مار کھا رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، کون بہتر ہے؟ تو ہم کہیں گے تمہاری نظر میں تم بہتر ہو، لیکن بحیثیت مسلمان ایمان کی ترازو میں ہم بہتر ہیں، کیونکہ تم عاقبت نہیں دیکھتے ہو، تم صرف سطحی نظر ہے، سامنے دیکھ رہے ہو، نتیجہ نہیں دیکھ رہے ہو، ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے ہم خیر ہے، تم نہیں۔ ای الفریقین خیر مقاما، مقام زبر سے ہے،
اگر زبر سے ہے مقام اس کو کہتے ہیں آپ کا گھر، رہائش، سکون، بنگلہ، یہ سب مقام ہیں. اور اگر میم میں پیش لگائیں گے مقام، پھر وہ ہو گیا مرتبت، شرف، قیمت، مقام. فاحسن ای الفریقین خیر مقاما واحسن، اور بہتر، ندیہ. ندیہ کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں ہم کیا کلب، پتہ نہیں ترجمہ میں کیا لکھا ہے، مجلس. تو لوگ جہاں کہاں جمع ہوتے ہیں، اس کے کلب میں جمع ہوتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو اس کے ایک مجلس ہوتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں احسن ندیہ، ہم اس سے بہتر مجالس سے ہمارے، اس کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں. احسن ندیہ. تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کم اہلکنا. کم جب کہیں گے اس کا مطلب بہت زیادہ تعداد ہے. کم استعمال ہوتے ہیں زیادہ تعداد بتانے کے لیے. مثلاً میں کم احسنت الیک، کتنا احسان کیا میں آپ پر، یعنی بہت زیادہ احسان کیا. کم تو کم یہاں یہی کتنا، بہت زیادہ. اہلکنا، بہت زیادہ قوم، قبلہم، ان سے پہلے ہم نے جو ہلاک کیا. من قرن، قرن کیا ہے؟ نہیں. تو ایک نسل در نسل جو بیٹھا، پھر پوتا بھی دیکھ رہا، پوتا کا بیٹا، یہ ایک نسل سلسلہ تقریباً 100 سال کو قرن کہا گیا. تو 100 سال میں تو یہ سب نظر آ جاتا ہے. اگر باپ زندہ ہے تو وہ اپنا پوتا بھی دیکھیں گے. ایک طرح کا ملینیم کیا ہو گیا؟ 100 سال ملینیم. ہاں ہاں صحیح کہا. تو اس کو کہتے ہیں قرن. 100 سال کو قرن کہا جاتا ہے. کم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنے قرون، یعنی نسل در نسل ہم نے جو ہلاک کیا. ہم احسن اثاثاً، وہ لوگ تم سے زیادہ احسن اثاث. اثاث کمالیات، گھر میں جو آسائش استعمال کرتے ہیں، فرنیشن کہتے ہیں نا، اور اس طرح جو کمالیات ہیں اس کو کہتے ہیں اثاث. ترجمہ میں کیا کہا؟ ساز و سامان. ہم اثاثاً ورئیا. ریا کا ترجمہ ذرا اردو میں ہوتا ہے شان و شوکت. ریا رؤا سے آ گیا، دکھانے کی چیز. 12 شوکت لے لیتے ہم، ٹھیک ہے. احسن و اثاثاً ورئیا. اب تمہارا غلطی یہ ہے کہ پیچھے نہیں دیکھتے ہو، آپ سے پہلے تاریخ کو نہیں دیکھتے ہو، کیسی قوم کو میں نے اس دنیا میں ہلاک کر دیا، وہ ہی نہیں دیکھتے. اگر وہ آپ کے نالج میں ہوتا آپ دیکھ لیتے. یہ لفظ آپ کبھی نہیں کہتے ہیں ہم میں سے کون بہتر ہے. اس لیے یہ بہترین جواب اللہ نے دیا اس سوال میں. کم احسن اثاثاً ورئیا من کان فی الضلالۃ. اس کو اللہ تعالی اور مزید مدد فرمائے گا. اس لیے اور رب ہے. عطاء الوہیت میں اوامر اور نواہی منہج ہے. عطاء ربوبیت میں دینا ہے جو چاہ رہا ہے. آپ جو چاہتے ہیں وہ ملیں گے، کیونکہ میں رب ہوں. اللہ کا حکمت. اب ان گمراہ لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے تم گمراہی پسند کرتے ہو، تمہیں مزید دوں گا. جو چاہتے ہیں اس کو میں دوں گا. جو مومنین ہیں وہ جو چاہیں گے میں اس کو وہی دوں گا، بشرط کہ ان کے لیے بہتر ہو، نقصان دہ نہ ہو. آپ جو مانگ رہے ہیں وہ اگر آپ کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے وہ نہیں دے گا. لیکن کبھی نہیں سوچنا
کہ میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ جس دن سوچیں گے سمجھو آپ کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی، جیسا آپ سوچیں گی ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہا من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں ہے، فلیمدد لہ الرحمن، اللہ رحمان اس کو مزید اور گمراہی دے گا، جس طرح ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے تھے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کی دلوں میں بیماری ہے اس لیے میں اور مزید دے دیا اس میں۔ فَحَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، تم جو گمراہی پسند کر رہے ہو میں تم کو اور مزید دوں گا، لیکن کب تک؟ یہاں تک اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، جب وہ وعدہ کے مطابق جب ان کو نظر آئے گا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، کیا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جو آپ کے خلاف اتنے اکٹھے جو ہو رہے تھے، طاقت جو بنا رہے ہیں، یہ سب ایک وقت سب بھاگ جائیں گے، یہ اللہ کے وعدہ ہے۔ اور بھی بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما چکے ہیں، اس لیے کہا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، میں جو وعدہ کر رہا ہوں یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے کچھ آپ کی زندگی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور ممکن ہے اس سے پہلے آپ وفات پائیں گے، تو اس کا انتظار مت کرو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ میں جب وعدہ کیا یہ ہونا ہی ہے اور ہو کے رہے گا، لیکن شرط نہیں کہ بھی آپ کو بھی دکھاؤں گے۔ تو مثال کے طور پر ہجرت کے دوران جب سراقہ بن مالک پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر وہ خود مسلمان ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے کیا وعدہ فرمایا؟ بولا کسریٰ انوشیروان کی کنگن آپ کو پہنا، لیکن کنگن پہنا انہوں نے کب؟ حضرت عمر کے دور میں، ابو بکر کے دور میں بھی نہیں، حضرت عمر کے دور میں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے جب سراقہ کو وعدہ کیا، وہ اپنے طرف سے نہیں کیا، اللہ کے وعدہ سے کیا، تو لیکن خود نہیں دیکھے ہیں، اس لیے یہاں بھی کہتے ہیں اذا رأوا ما یوعدون، تو ہم نے جو وعدہ کیا جب وہ دیکھیں گے اس میں کیا ہے؟ عذاب، رسوائی، شکست، بہت برا حال، شرمندگی، یہ سب ملیں گے۔ اما العذاب، اس لیے کہا وَإِمَّا السَّاعَةِ، ساعہ کیا؟ قیامت، یا تو دنیا میں اپنی رسوائی خود دیکھ لیں گے، اس کے علاوہ قیامت میں تو دیکھنا ہی ہے، کہیں نہیں۔ اما العذاب وَإِمَّا السَّاعَةِ، اب قیامت کے دن فَسَيَعْلَمُونَ، تم جو کہہ رہے ہیں اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ، ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے، اس دن آپ کو نظر آئے گا تم دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کیا کہا، ہم ایمان کی ترازو میں جب دیکھیں گے ہم خیر ہے، لیکن تم اپنی نظر سے جب دیکھو گے دنیا کی ترازو سے تم خیر ہو، وہ اس کا جواب یہ سامنے آ گیا۔ کیا کہا؟ من هو شر مکانہ، اس دن دیکھیں گے شر کون ہے اور خیر کون ہے، لیکن اس دن پھر فائدہ کچھ نہیں ہے، نہ اس کو تدارک کر سکتے ہیں نہ ازالہ کر سکتے ہیں، تم ایمان لاؤ کچھ فائدہ نہیں۔ من هو شر مکانہ واضعف جندہ، اور کمزور لشکر کون ہے، تو قیامت میں وہاں لشکر کی بات کیوں ہو رہی بھائی؟ اس لیے کفار مکہ لشکر جمع کر کے بدر میں حملہ کیا تھا اور بہت طاقت بنا رہے تھے۔ آج دیکھو کس کی لشکر زیادہ طاقتور ہے اور کس کی لشکر کمزور ہے، اس لیے کہا اضعف جندہ وَيَزِيدَ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، میں نے پہلے بتا دیا تھا ہدایت دو قسم کی ہے، ایک تو ہدایت
رہنمائی، راستہ دکھانا ہے، ادھر آؤ، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ضیاء الدین ہسپتال جا رہے، ادھر سے جاؤ، یہ میں اس کو ہدایت دے رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں، راستہ دکھا رہا ہوں۔ تو یہاں صراط مستقیم دکھانا یہ بھی ہدایت ہے، اللہ کا راستہ دکھانا یہ ہدایت ہے۔ اور ایک ہدایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ یعنی جس نے ہدایت قبول کر لیا، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا مددگار بنوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ دو قسم کی ہدایت ہے۔ اس آیات میں جو کہتے ہیں وَيَزِيدَ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، دوسری قسم کی ہدایت ہے جو ہدایت کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے رہنمائی جو حاصل ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہا الذین یزید، جو ہدایت کو قبول، الذین اهتدوا زادہم ہدی، جس نے ہدایت کو قبول کر لیا اس کو میں مزید توفیق دوں گا، طاقت دوں گا، آہستہ آہستہ آگے جا کے اللہ کی اطاعت میں خوشی ہوگی، اس کو مزہ ملیں گے۔ یہ مطلب ہے یزید اللہ الذین اہتدوا ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی۔ اس کے علاوہ آپ جب اللہ نے آپ کو ہدایت کی توفیق دیا، ظاہر بات ہے بہت نیک کام بھی کریں گے توفیق کے حساب سے، اس لیے کہا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، آپ جو نیک کام کر کے جائیں گے یہی تو آپ کے سرمایہ ہیں، قبر میں بھی، محشر میں بھی، اور حساب کے وقت بھی، میزان میں، ہر وقت یہ آپ کے لیے جو باقی ہے۔ اور خیر عند ربک ثوابا، تمہارا رب کے ہاں بہترین ثواب یہی ہے۔ وخیر مردہ، مردہ کیا ہے؟ لوٹ کر آنا ہے، آپ کو لوٹ کر تو جانا ہے نا، کس طرف؟ اللہ کی طرف، تو وہ لوٹ کر آنا آپ کے لیے بہت خیر ملے گی اس پہ، دوسرے کی طرح نہیں ہے جو پریشان حال ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے دیکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آیات کو جھٹلا رہے ہیں، کفر اختیار کر رہا اور کہا، تو اس کا مطلب محمد نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس آیات میں اس شخص کا نام نہیں لیا۔ حدیث میں ملتے ہیں، مفسرین کی تفاسیر، قرطبی نے بھی ذکر کیا، بولا وہ ہے امیہ ابن خلف او العاصی ابن سہل، ان دونوں میں سے کوئی ایک۔ امیہ ابن خلف جو حضرت بلال کو اذیت دیتے تھے، سردار مکہ ہیں، اس نے کہا، کیا کہا؟ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا ہی ہے، قیامت ہے، حساب کتاب، بالفرض اگر ہے بھی، اس دن بھی میں بہت مالدار ہوں گا، بہت صاحب اولاد ہوں گا، ان کے ایسے بھی دنیا میں بھی بہت اولاد ہے، مالدار بھی ہے، سردار مکہ ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح میں دنیا میں صاحب مال اور صاحب اولاد ہوں، قیامت کے دن بھی ہی ایسا ہی ہوں گا۔ وہ سورہ کہف میں جو پڑھ چکے ہم لوگ، کیا کہا یاد ہے؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر میں اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤں گا بھی اس سے بہتر ملوں گا، اس نے بھی یہی کہا تھا۔ تو یہ امیہ بن خلف بھی یہی کہا، لیکن اللہ نے اس کا نام آیات میں نہیں لیا، ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ جو کہہ رہا ہے قیامت کے دن میں اور بہت ملوں گا، صرف امیہ بن خلف کیوں کہیں گے؟ ہزاروں لوگ ملیں گے اس طرح کہنے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا نام لے کے محدود نہیں کیا، جو بھی یہی کہیں گے اس کے لیے یہ جواب ہے، یہ عبرت ہے۔ وَأَفَرَأَيْتَ، آپ نے دیکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ضرور محمد نے دیکھا ہوگا، وہ کون ہے؟
ایک تو ولید ابن مغیرہ بھی اس طرح کرتے تھے. افرائیت الذی کفر بآیاتنا، آیات کیا ہے بہت دفعہ میں نے بتا چکا ہوں. تو ایسے تو قرآن مجید کے آیات بھی ہیں، وہ اس کو انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کفر تک کیا. کیا کہتے ہیں؟ لأوتین مالا وولدا، قیامت کے دن میں بہت صاحب مال اور صاحب اولاد ہوں گا. اس کے جواب میں یہ اللہ کا فرمان ہے. ان سے پوچھو ذرا اطلع الغیب، یہ کس بنا پر کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں اور زیادہ صاحب مال اولاد ہوں گا؟ کیا تم غیب کو دیکھا تھا؟ اطلع اردو میں اطلاع کہتے ہیں نا، غیب کا مطلع ہو، غیب دیکھا تم نے؟ اطلع الغیب، یا ام کا مطلب اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اللہ سے کچھ عہد بھی لیا، وعدہ لیا، کہ اللہ مجھ سے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن مجھے اور زیادہ مال اولاد سے نوازے گا. ایسا کوئی عہد ہے؟ تو جواب، اگر کسی نے عہد کیا اس میں 100% یقین نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تبدیلی آ سکتے ہیں انسان میں. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں عہد کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ 100 میں 1000% ہو کے رہے گا. تو اس لیے آپ یہ جو کہہ رہا ہے میں زیادہ مال اولاد والا ہوں گا قیامت کے دن، نہ علم الغیب ہے آپ کے پاس، یا اللہ کے سے عہد لیا کا وعدہ کیا. ہاں اگر اللہ نے وعدہ کیا تو ہونا ہی ہے. جو اچھا دو بات، سوال ہے اطلع الغیب، سوال کر اس نے غیب دیکھ لیا، یا اللہ سے عہد لیا، نفی آ گیا سامنے. کیا کہا؟ کلا. کلا کا مطلب ان سے پہلے جو بات ہو رہی ہے اس کو نفی کر دینا، کلا کے بعد جو آ رہے اس کو ثابت کرنا. تو جب کہا کلا یعنی اس نے نہ تو علم غیب ہے اس کے پاس، نہ اطلع الغیب، اور نہ مجھ سے عہد لیا. یہ مطلب کلا، اس دونوں کو نفی کر دیا.